او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے. بھائیوں میں سب آ جاتے ہیں. کون سے بھائی؟ اخیافی، علاتی اور حقیقی. حقیقی تو کہتے ہیں کہ جو ماں اور باپ دونوں میں شریک ہو. اخیافی کہتے ہیں اس کو کہ جو باپ شریک ہو، ماں شریک ہو. علاتی اس کو کہتے ہیں جو باپ شریک ہو. تو یہ سارے بھائی آ جائیں گے. لیکن بھائیوں سے وہ مراد نہیں کہ صاحب کہنے لگے آپ دوسرے جو ہیں کسی اور رشتے سے دور کا رشتہ نکال کے لیں گے تو میرا بھائی ہے رشتے کا، وہ نہیں ہے. یہاں مراد اپنے بھائی، تو چاہے وہ حقیقی ہوں یعنی ماں اور باپ دونوں میں شریک، یا باپ میں شریک یا صرف ماں میں شریک، وہ بھائی مراد ہیں. کسی اور رشتے سے کہیں بھائی بن جائے وہ بھائی مراد نہیں. او بنی اخوانہن، اسی طرح سے اپنے بھائیوں کی اولاد جن کو بھتیجے کہی، تو بھتیجے جو ہوں گے وہ سب اس میں آ جائیں گے. بھتیجوں کی اولاد بھی اس میں آ جاتی ہے. او بنی اخواتہن، یا اسی طرح سے بہنوں کی اولاد جو ہے وہ بھی سب اس میں آ جاتی ہے، بھانجے وغیرہ. او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے. بے حجاب ہونا، بے ستر ہونا نہیں، بے حجاب ہونا. اپنی عورتوں سے کیا مراد؟ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ او نسائہن سے مراد یا تو یہ ہے کہ اپنے رشتے ناتوں کی عورتیں، یہ مراد ہے. اور زیادہ جو بات سمجھ میں آتی، جو مفسرین نے جو لکھا وہ بہت معقول معلوم ہوتی ہے، مسلمان عورتیں. کہ اپنی اسلامی عورتوں کے سامنے اپنے زیب و زینت کو اور اپنے گویا وہ چیزیں جو حجاب میں رہنے کی ہیں ان کو ظاہر کر سکتی ہیں یہ عورتیں، غیر مسلم عورتوں کے سامنے نہیں. اس لیے کہ مقصد جو شرم اور حیا کی تھی، ان کے ہاں تو شرم اور حیا کا جو ہے وہ باب ہی نہیں ہے. اس لہٰذا ان کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اور نسائہن سے مراد مسلمان عورتیں ہیں. مسلمان عورتوں کے سامنے اس طرح بے حجاب ہو سکتی. او ما ملکت ایمانہن، یا اسی طرح سے اپنے باندی اور غلام جو ہیں ان کے سامنے بھی بے حجاب ہو سکتی ہے عورت. اس سے مراد نوکر چاکر نہ لیجیے گا، نوکر چاکر نہیں، اس کے لیے دوسرا لفظ آ رہا ہے. اب التابعین غیر اولی الاربہ، یہ ہیں وہ جو تمہارے ساتھ لگے رہنے والے ہیں. تابعین کے معنی یہ ہیں کہ جو تمہارے ساتھ مستقل کوئی رشتہ نہیں، رشتہ کوئی نہیں ہے لیکن اب تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر تم نے اپنے گھر میں ان کو رکھ لیا ہے اور ان سے کہہ لیا کہ بھائی تمہاری پرورش تمہاری دیکھ ریکھ ہم ہی کریں گے. یا کسی کو اپنے یہاں نوکر رکھ لیا ہے، اب ہر وقت اس کا گھر میں آنا جانا ہے، سامان لانا، کھانا پکانا، یہ وہ. مگر ایک قید ہے اس کے ساتھ، غیر اولی الاربہ، جن میں کوئی خرابی نہ ہو، ایسی عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ ان سے کوئی کسی طرح کا خطرہ نہیں ہے. کوئی شک اور شبہ ان کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی وقت برائی کا ارادہ کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کم عمر ہے، بچہ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. بالغ ہے مگر بہت بوڑھا ہو چکا ہے، ایک 80 سال کا بوڑھا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے کیا خطرہ، اور ہر وقت کا ساتھ ہے، ہر وقت وہ گھر میں آنا اور جانا اس کا ضرور. ایسے جو ہیں جو ہر وقت کے ساتھ رہنے والے، ان کے سامنے بھی بے حجاب ہونے کی اجازت ہے. تو من الرجال، اسی لیے فرمایا کہ من الرجال، مردوں میں سے وہ کہ جن سے کسی نقصان کا خطرہ نہ ہو اور ہر وقت رہنے والے ہیں، لگنے والے ہیں ساتھ، ان کے سامنے. اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا ان بچوں کے سامنے بھی بے حجاب ہونے کی اجازت ہے کہ جو ابھی عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے واقف نہیں ہے. یہ ہے تو جس کے معنی یہ نہیں فرمایا کہ جو بالغ نہ ہو، یہ نہیں فرمایا. اتنا لمبا لفظ لائے ہیں، ورنہ یوں فرماتے تھے ان بچوں کے پر کے سامنے جو بالغ نہیں. لیکن لم یظہروا علی عورات النساء، کہ جو عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے واقف نہیں ان کے سامنے. اس کے معنی یہ ہوگا کہ اگر کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے ہی اتنا سوجھ بوجھ کا ہو گیا کہ سب کچھ اسے پتا ہے، بھی بالغ نہیں ہے مگر بالغ ہونے کے بعد کیا کیا کچھ ہوتا ہے وہ سب پتا ہے اس کو، اس کے سامنے بھی بے حجاب نہیں ہونا چاہیے. اس کے برعکس اگر کوئی بالغ تو ہو گیا مگر اتنا بالکل اپنے عقل سے پیدل ہے کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے، عورتوں کی کیا باتیں ہوتی ہیں اور مردوں کی کیا باتیں ہوتی ہیں، اس کے سامنے ظاہر ہے کہ اس کا وہ حکم نہیں ہوگا.
اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا مخنث عربی میں، اور اردو میں کہتے ہیں ہیجڑا، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، تو چونکہ اس میں کوئی اس طرح کا خطرہ نہیں ہوتا اس سے، تو وہ مدینہ کی عورتوں میں اپنا اندر آ جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اور عورتیں اس سے پردہ نہیں کرتی تھی، اور وہ اسی وجہ سے کہ لم یظہروا علی عورات النساء کے اندر اس کو مانتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ دیکھا گیا کہ وہ ایک مرد سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا یا کر رہی تھی، جو بھی کہیے، کہ فلانا جو ہے وہ تو تم فلانے سے شادی کر رہے ہو، ارے فلانی لڑکی جو ہے وہ تو بہت ہے، کیا بتاؤں اس کا، اس نے جو اس کے ہونٹ اور رخسار کی تعریف کی، حضرت عمر نے کہہ دیا کہ خبردار اس کے آئندہ سے داخلہ ممنوع۔ یہ ان میں سے نہیں ہے کہ جو واقف نہیں ہے، یہ عورتوں کی اندرونی باتوں سے واقف ہے، لہذا اس کو جو ہے اس سے پردہ ہونا چاہیے، آئندہ سے اس کو پردہ کا حکم دے دیا گیا، اس کو گھروں کے اندر نہ آنے دیا جائے۔ تو لم یظہروا علی عورات النساء کہ یہی حکمتیں اور یہی مسئلات ہیں۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن، اور فرماتے ہیں کہ نہ ماریں عورتیں اپنے پیروں کو کہ جس سے جان لیا جائے ان چیزوں کو کہ جن کو ان کو چھپانا چاہیے تھا، یعنی ان کی اپنی زیب و زینت۔ تو وہی بات ہے کہ مقصد نمائش کرنا نہیں ہے، نمائش اپنی کسی طرح نہیں ہونی چاہیے۔ اول تو اردو میں تو کہتے ہیں عورتوں کو عورت، لیکن یہ لفظ آیا کہاں سے؟ ظاہر ہے کہ عربی کا لفظ ہے۔ عربی میں عورت جو ہے وہ جس کو ہم اردو میں عورت کہتے ہیں اس کو نہیں کہتے، وہاں پہ لفظ آتا ہے مرأہ، امرأہ، یا ایک سے زیادہ کے لیے النساء کا لفظ آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو کے اندر عورت کہتے ہیں، یہ عربی سے لیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں قرآن شریف میں لفظ عورات آیا، کیا معنی اس کے ہیں؟ چھپا ہوا حصہ، جس کو چھپانا ہے، اسی لیے اس لفظ کو اردو میں لایا گیا تھا، کیونکہ عورتیں چھپانے کی چیز ہیں۔ عورتوں نے، مسلمانوں نے آج کیا سمجھا؟ ہمارے اوپر بہت ظلم ہے، بڑا ظلم ہے، اسلام نے اتنا ظلم کیا ہوا ہے، ہمیں چھپا کے ہمیں گھروں کے اندر ڈال دیا، ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہمارے کوئی جذبات نہیں ہے کہ ہم باہر جائیں، اتنا ظلم ہے، بہت دہقانی اور دیہاتی قسم کا یہ شریعت ہے۔ حالانکہ غور کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کی صحیح قیمت جو ہے وہ اسلام نے بنائی ہے۔ میں پوچھتا ہوں، قیمتی چیزوں کو آپ سڑکوں پر ڈالتے ہیں کہ ان کو تجاریوں میں رکھتے ہیں؟ جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنی آپ اس کو چھپا کر احتیاط سے رکھیں گے، اور جتنی قیمت اس کی کم ہوتی چلی جائے گی اتنی آپ اس سے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ آپ کبھی ڈالر جو ہیں وہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ روڈ پر نہیں لے جا کر رکھتے، بلکہ کہاں رکھیں گے؟ کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ محفوظ ہو سکتی ہے۔ قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جس کی قیمت نہیں ہوتی اس کی حفاظت نہیں ہوتی۔ اگر اسلام نے عورتوں کو محفوظ کیے جانے کے مسائل اور احکام بیان کیے تو قیمت سمجھی، تبھی تو بے قیمت ہوتی تو کیوں؟ اس معاشرے نے اور اس تہذیب نے عورت کو رسوا کیا ہے، اس کی جو قیمت تھی اس کو جو ہے اس کو بے قیمت بنایا ہے۔ کیوں عورتیں اس بات کو نہیں سوچتی کہ اس معاشرے نے، اس مغربی تہذیب نے، کیا وجہ ہے اگر ایک مرد کے لیے ایک عورت کا بدن جو ہے اس میں کوئی کشش ہے تو ایک عورت کے لیے ایک مرد کے بدن میں بھی تو کشش ہونی چاہیے، لیکن کیوں مردوں کو ننگا نہیں کیا گیا؟ تصویریں دیکھو تو عورتوں کی ننگی، اگر ماڈل کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں تو ننگی عورتوں کو پیش کیا جا رہا ہے، نہیں پیش کیا جاتا تو مردوں کو نہیں پیش کیا جاتا، مردوں کو سارے کپڑے پہنا دیے گئے اور عورتوں کو بالکل ننگا کیا گیا۔ کتنا تضاد ہے، کتنا مقابلہ ہے گویا شریعت اسلامیہ سے کہ جن کو چھپانا تھا ان کو بالکل ننگا کر دیا گیا، اور جن کے بدن کے اتنے حصے گویا چھپانے کے نہیں تھے ان کو اور ڈھانک دیا گیا۔ یہاں کی ایک کالج ہے، اس میں میرا جانا ہوا، ایک دفعہ وہاں ایڈمیشن چل رہا تھا، جو پیچھے پردے پر گویا میں نے تصویریں بہت بڑی بڑی آویزاں دیکھی جو ہاتھ کی بنائی ہوئی بطور آنکھ کے وہاں لگائی ہوئی تھی، اس میں عورتوں کو مادر ذات ننگا رکھا ہوا تھا، اور ان کے سامنے جو مرد تھے انہی تصویروں کے اندر ان کو پورا لباس پہنا رکھا تھا۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتیں کیوں نہیں سمجھتی کہ ہماری قیمت اس کو گھٹایا ہے تو اس معاشرے نے گھٹایا ہے، ہمیں رسوا کیا ہے سر بازار تو اس معاشرے نے کیا ہے۔
اسلام نے تو قیمت بڑھائی تھی، لیکن احتجاج اسلام کے لیے، اسلام کے خلاف تو ہے نہیں، احتجاج ہے تو اس معاشرے کے خلاف اور اس تہذیب کے خلاف نہیں۔ اس لیے اپنی قیمت کو عورتیں سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کی قیمت کتنی بنائی تھی۔ اپنی قیمت کو خود اگر آپ گرائیں گی تو دوسری اس کی قیمت بڑھا کر دینے والا نہیں ہے۔ قاعدہ نہیں ہوتا یہ کہ جو ہے اپنی قیمت آپ گدا لیں، دوسرا بڑھا کر دیتا رہے۔ اپنی قیمت کو خود سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے تو یہ کہا کہ تم سے وہ ساری محنتیں جس کے لیے باہر نکلنا پڑے، وہ ساری محنتیں تم سے معاف، ساری محنتیں معاف ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حاضر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کہ یا رسول اللہ، مردوں کو ذمہ اتنے کام ہیں کہ ان سارے کاموں کی جزا جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ جنت۔ جہاد میں وہ جاتے ہیں اور اسی طرح سے بہت سے کام وہ دین کے وہ کرتے ہیں نکل کر کے باہر، اور ہم سے کہہ دیا گھر میں بیٹھ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہم سارے ان کاموں سے محروم ہو گئے کہ جن کاموں پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ کیا فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، عقل مندی کا سوال ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو کام تمہارے سپرد گھر کے اندر رہ کر کرنے کے ہیں، فرمایا کہ تمہارے لیے ان میں وہی اجر ہے جو مردوں کے لیے باہر نکل کر کرنے میں۔ تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جہاد کرنا، تبلیغ کرنا، یہ سارے کام مردوں کے ذمہ ہے، اس لیے کہ باہر نکلے بغیر نہیں ہوں گے۔ ان کو ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک وہ کام نہ کریں۔ عورتوں کے ذمہ یہ کام نہیں ہے، اگر شریعت کے احکام کی تعمیل میں وہ گھروں کے اندر رہ رہی ہیں، ان کو ثواب ان سارے کاموں کا ملے گا۔ آپ دیکھیے کہ نماز جو ہے، مردوں کے لیے نماز سب سے اچھی کون سی ہے؟ ظاہر ہے کہ جماعت سے۔ مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھو تو 27 نمازوں کا کم سے کم درجے میں ثواب رکھا ہے، اور دوسری مسجدوں میں تو بڑھ جاتا ہے، جا کر کے اس کو جانے دیجیے۔ تو مرد کی سب سے اچھی نماز مسجد کی نماز، یہاں تک کہ کہا گیا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک مسجد میں آ کر نہ پڑھے، اتنا ضروری قرار دیا۔ لیکن عورتوں کے لیے کیا کہا گیا؟ فرمایا کہ عورتوں کی سب سے اچھی نماز جو ہے وہ گھر کے اندر، اس سے بھی اچھی نماز گھر کے دالان کے اندر، اس سے بھی اچھی نماز گھر کے حجرے کے اندر، روم کے اندر، اتنا اس کو لے جایا گیا وہاں تک۔ کیوں صاحب؟ جب نماز مرد کی جہاں اچھی ہے وہیں تو عورت کی بھی نماز اچھی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ مرد جو ہے وہ چھپنے والا نہیں، اس کو مرد وہی ہے جو سامنے آئے، باہر آئے، اس کے لیے باہر آنے سے متعلق جتنے احکام تھے وہاں ثواب رکھا گیا۔ عورت کو جب یہ ہدایت دی گئی تو اس کے ساری جتنی چیزیں اندر رہ کر کرنے کی ہوں گی اسی پر اس کے لیے اجر کا وعدہ کیا گیا۔ تو بہرحال اب مسئلے بھی سامنے آ گئے اور میری 2 ہفتے کی تقریریں بھی سامنے آ گئیں۔ مجھے جہاں مردوں سے توقع رکھنی چاہیے کہ ان تقریروں سے وہ جو اپنی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں اسلامی اعتبار سے، وہ ان ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ذہن سے ان باتوں کو کھرچ دیں کہ اگر ہم نے اپنے لباس اور وضع قطع میں کوئی تبدیلی کی، کوئی کیا کہے گا؟ جی کوئی مولانا صاحب کہے گا، کوئی ملا جی کہے گا، کیا کون سی توہین ہو جائے گی؟ کیوں توہین سمجھتے ہیں آپ اس میں؟ تو مردوں سے بھی مجھے امید کرنی چاہیے کہ امید ہے کہ وہ اس 2 ہفتے کی تقریروں سے وہ اپنے اسلامی گویا کردار کو ظاہر کریں، یہ کہ اپنے عمل سے۔ اسی طرح سے عورتوں سے بھی مجھے امید ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا ایک تجربہ ہے اس کے اعتبار سے مجھے عورتوں سے زیادہ امید ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں جہاں کچھ کمزوریاں رکھی وہاں ایک خوبی بہت بڑی رکھی ہے کہ ان میں قبول کی صلاحیت زیادہ ہے۔ یہ جب کسی بات کو سمجھ لیتی ہیں تو قبول کرتی ہیں مردوں سے آگے بڑھ کر کے۔ یہ میرا تجربہ بھی ہے اور سب لوگ اس کو جانتے اور مانتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ خواتین جو ہیں وہ میری 2 ہفتے کی تقریروں کو ہوا میں نہیں اڑائیں گی اور اس سے جتنا اثر لے سکتی ہوں، جس حد تک ان سے ممکن ہو سکتا ہو وہ اس سے اثر لیں، اس پر عمل کریں، اور جس حد تک نہ ہو سکتا ہو اس کو برا سمجھیں اور اس کے لیے اللہ سے توبہ مانگتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها
ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق اللہ العظیم. پچھلی آیتوں میں مسئلہ چل رہا تھا عفت اور عصمت کی حفاظت کے تعلق سے حجاب اور ستر کا. سوسائٹی کو بے حیائی اور بد کرداری سے بچانا ہے تو بد کردار اور بے حیاؤں کو سزا کے احکام سے اس صورت کو شروع کیا اور اس کے بعد اس کے لیے وہ احکام دیے اور دے رہے ہیں کہ جس سے سوسائٹی برائیوں سے، بے حیائیوں سے اور فتنے اور شر سے محفوظ رہ سکے. تو پچھلی آیتوں میں اسی کے تعلق سے حجاب یعنی پردے اور ستر کے احکام آ چکے ہیں. تو یوں کہیے کہ یہ اب تک تو سارے احکام وہ ہیں کہ جن کا تعلق احتیاط سے ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کے اندر فطری طور پر جو جذبے رکھے ہیں، جس کی وجہ سے مرد عورت کی طرف اور عورت مرد کی طرف مائل ہوتا ہے، اب اس میلان پر اگر پابندیاں لگا کر چھوڑ دیا جائے تو سوال یہ کہ فطری جذبہ رکھا کیوں تھا؟ فطرت نے وہ جذبے رکھے کیوں تھے؟ لازمی طور پر اگر ایک طرف سے روکنا ہے تو پھر اس کے لیے جو اجازت کی صورت ہے، ان جذبات کو، ان فطری خواہشات کو استعمال کی جو صحیح صورت ہے اس کو بھی تو بتلانا چاہیے. تو شریعت اور اسلام اور خدا کا دین فطری جذبات کو ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ان کے رخ کو صحیح طور پر متعین کرنے کے لیے آیا. کوئی جذبہ اللہ نے ایسا نہیں رکھا قدرت کی طرف سے گویا انسانوں کے اندر کہ خلقی طور پر تو ان میں جذبہ رکھ دیا اور شرعی طور پر کہہ دیا گیا کہ خبردار اس جذبے کو جو ہے وہ کام میں مت لانا، یہ تو فطرت کے خلاف ہے اور دین فطرت ہے. مثلا غصہ کرنا، تو غصہ جو ہے وہ تو فطری طور پر انسان کے اندر ہے، لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ غصہ بالکل گناہ ہے تو پھر رکھا کیوں گیا تھا؟ اس کے معنی یہ ہوگا کہ اگر دین تو یہ کہا کہ غصہ کرنا بنا اور فطری طور پر غصہ رکھا گیا ہے تو فطرت کا دین سے ٹکراؤ ہو جائے گا اور ایسے دین کو دین فطرت نہیں کہہ سکتے. تو کیا کیا؟ غصے کے استعمال کو اور اس کے محل استعمال کو متعین کر دیا. جہاد میں جاؤ، وہاں غصہ کرو گے، سمجھ میں آیا؟ مثلا کہا گیا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے یعنی اپنی طاقت و قوت سے اس کو بدل ڈالے، اس کی اصلاح کرے، اس کو ختم کر دے اس برائی کو. اور اگر یہ نہ کر سکتا ہو تو زبان سے اس کو روکے، یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو دل سے برا جانے. تو جب تک برائی دیکھ کر انسان کے دل میں غصہ نہیں آئے گا، نفرت نہیں پیدا ہوگی، ناگواری نہیں پیدا ہوگی، تو وہ اس کی اصلاح کی کوشش کہاں کرے گا؟ اس کو دور کرنے کی جدوجہد کہاں کرے گا؟ تو غصہ تو آنا ضروری ہے. جہاد میں اگر جائے، کیوں جا رہا ہے جہاد میں؟ اس لیے کہ کفر سے نفرت ہے. کفر شعار لوگوں کو یہ پسند نہیں کرتا، چاہتا ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول کر لیں. اگر کفر اس کے خلاف اس کے دل میں غصہ نہ ہوگا تو کہاں وہ جہاد کرے گا؟ تو ظاہر ہے کہ جہاد میں تو ہتھیاروں سے کام لیا جاتا ہے، پھول تھوڑے ہی برسائے جاتے ہیں محبت کے. اس لیے غصہ جو ہے وہ سرے سے حرام نہیں ہے. ہاں اس کا استعمال بتا دیا کہ یہاں استعمال کرو گے تو درست اور یہاں استعمال کرو گے تو وہ گناہ ہوگا. اسی طرح سے یہ فطری جو خواہش رکھی اللہ تعالیٰ نے ہر مرد میں ایک عورت میں، جس کو شہوت کے جذبات کہتے ہیں، تو دین نے آ کر یہ نہیں کہا کہ شہوانی جذبات کا استعمال جو ہے وہ بالکل ناجائز ہے، بے حیائی ہے، قطعاً نہیں. یا جو بدن کا جو حصہ جو ہے چھپانا ہے وہ ہر ایک کے سامنے چھپانا ہے، کسی کے سامنے بھی نہ کھلنے پائے. تو کہا جائے گا کہ یہ جذبہ کیوں رکھا فطرت نے؟
اس لیے شریعت نے اگر یہ کہا کہ ان جذبات کی ان صورتوں میں جو ہے وہ تسلی کی صورت نہیں ہے، پابندیاں لگائی گئی، دروازے بند کیے گئے ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی دروازہ اس کے لیے کھلا بھی رکھنا ہے کہ تم اس راستے سے جا سکتے ہو اور ان راستوں سے تم اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہو۔ تو اس لیے یہاں پہلے پابندیاں بتائی گئیں اور اس کے بعد جو اجازت کی صورت ہے اس کو بتلا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہدایت کی ایک صورت یہ ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نکاح کرو، نکاح ہی اس کا ایک راستہ ہے۔ ویسے آپ دیکھیے کہ نکاح کی بحث آئی تو میں ایک بات اور بتلاتا چلوں کہ حالانکہ یہ فطری خواہش کی تکمیل کی صورت ہے، لیکن اور ظاہر ہے کہ فطری خواہشات کو پورا کرنا یہ تو اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا۔ مثلا بھوک لگتی، تو بھوک لگتی ہے تو آدمی کھانا کھاتا ہے، اس کو تو کوئی عبادت نہیں کہا جائے گا۔ نہیں، اس کو کسی نے نبیوں کی سنت کہا کہ کھانا کھاؤ تو نبی کی سنت ادا ہوگی، پانی پیو تو نبی کی سنت ادا ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس کو نہ کسی نبی نے اپنی سنت کہا، نہ کسی دین نے اس کو انبیاء کی سنت کہا۔ حالانکہ نبی کھانا بھی کھاتے رہے ہیں، نبی جو ہیں وہ پانی بھی پیتے رہے ہیں، نبی سوتے بھی رہے ہیں، چلتے بھی رہے، پھرتے بھی رہے۔ بلکہ یہ جو خیال تھا ان لوگوں کا کہ نبی یہ کام نہیں کر سکتا، نبی جو ہیں وہ تو انسانیت سے اوپر کی کوئی چیز ہیں، وہ جن لوگوں کو یہ خیال تھا وہ نبی کو یہ کام کرتے ہوئے ان کو یہی شبہ ہوا کرتا تھا کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیا ہو گیا، یہ بھی کوئی رسول ہے؟ یہ تو بازاروں میں چلتا کھاتا پیتا ہماری طرح رہتا ہے، تو یہ کوئی نبی ہے؟ تو نبی کو تو وہ ما فوق الفطرت ہونا چاہیے، انسانوں کی فطرت سے بلند بالا ہونا چاہیے، ان کا خیال تھا۔ حالانکہ پیغمبر کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کھانے اور پینے کو انبیاء کی سنت نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ پہننا، کھانا، پینا، سونا، یہ ساری انسان کی فطری ضرورتیں ہیں، اس کو عبادت نہیں کہا گیا۔ مگر ہاں، جیسے اس کے باوجود وہ بھی عبادت بن سکتی ہے، حالانکہ اس کو سنت نہیں کہا گیا، جیسے وہ عبادت بن سکتی ہے۔ مثلا کبھی عبادت بنے گی، اس طرح عبادت بنے گی کہ ایک تو حرام نہ کھائے، حلال کھائے، اس لیے کھائے کہ اللہ نے حلال ہی کھانے کی اجازت دی، حرام سے بچنے کو ہدایت فرمائی، ایک تو یہ۔ دوسرے بسم اللہ پڑھ کر کھائے، اللہ کے نام سے کھائے۔ تیسرے یہ کہ نیت اگر یہ ہو کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ اس کی وجہ سے بدن میں ایسی قوت پیدا ہو کہ میں اللہ کے احکام اور اس پر کو عمل کر سکوں اور اس کے حقوق ادا کر سکوں، تو یہ کھانا، یہ پینا، یہ سب کچھ عبادت بن جاتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن نکاح اور دوسری جو انسانوں کی انسانی ضرورتیں ہیں ان میں ایک اور فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ نکاح انسانی ضرورت ہونے کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت کہا ہے۔ اس فرق کو آپ سامنے رکھیے کہ کھانا اور پینا بھی انسانی ضرورت ہے اور شادی اور بیاہ بھی انسانی ضرورت، لیکن کھانے اور پینے کو پیغمبر نے اپنی سنت نہیں کہا، حالانکہ وہ بھی کھاتے رہیں پیتے رہیں، لیکن نکاح کو اپنی سنت کہا ہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو اس سے ہٹے گا، دور ہوگا، وہ مجھ میں سے نہیں، میرے میں سے نہیں ہے۔ تو نکاح کو آپ نے سنت قرار دیا اپنی، تو اس کی وجہ کچھ بھی ہو، میں اس تفصیل میں یہاں نہیں جاتا۔ میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کھانے اور پینے کے لیے کچھ رسمیں نہیں رکھتے اس لیے کہ وہ انسانی ضرورت ہے، سمجھ میں آیا، اس لیے نہیں رکھتے، تو عجیب تماشا ہے کہ جہاں عبادت کا نام آیا وہاں رسمیں فوراً لگ جاتی ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ جو رسمیں نکاح کے ساتھ ہم نے جوڑ رکھی ہیں تو کچھ ایسی رسمیں ہم نے کھانے اور پینے کے ساتھ کیوں نہیں جوڑ رکھی ہیں؟ تو جہاں انسانی ضرورت صرف رہ جاتی ہے وہاں رسمیں غائب ہو جاتی ہیں، اور جہاں دین آتا ہے وہاں فوراً رسمیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بات سوچنے کی ہے۔ نکاح بھی انسانی ضرورت، مگر اس کے ساتھ جو ایک پہلو یہ لگ گیا کہ وہ عبادت ہے اور پیغمبر کی سنت ہے، ہم نے فوراً اس کے ساتھ رسمیں جوڑی ہیں۔ تو یہ ایک بات ایسی ہے کہ اس کے اندر گہرائی میں ہم کو سوچنا چاہیے کہ آخر ہماری عبادتوں ہی میں رسمیں کیوں جڑی ہوئی ہیں؟ یہ کس کا عمل دخل ہے؟ یہ کس نے یہ بیج بو رکھا ہے؟ لازمی طور پر شیطانی اثر ہے یہ کہ جہاں عبادت کا نام آیا اس میں کچھ نہ کچھ خرافات گھسی، اور جہاں عبادت سرے سے نہ ہو وہاں شیطان بھی مطمئن رہتا ہے، اس کو کوئی کارگزاری اپنی دکھلانے کی ضرورت نہیں۔ کھانا بھی آپ بھی کھاتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں لوگوں کو، اس وقت کوئی رسم نہیں ہوتی،
سمجھ میں آپ سوتے ہیں کوئی رسم نہیں، آپ جاگتے ہیں کوئی رسم نہیں، آپ چلتے پھرتے ہیں کوئی رسم نہیں، یہ انسانی ضرورت ہے۔ شیطان کو کوئی کارگزاری یہاں دکھلانے کی ضرورت نہیں، کوئی رسم اس نے جاری نہیں کروائی۔ لیکن نماز پڑھنا ہو، روزے رکھنے ہو، زکوٰۃ دینی ہو، حج کرنا ہو، اب حج کو دیکھیے آپ جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ صاحب حج کیا ہے، ایک قیامت ہے، جاتے بھی اور آتے بھی، ایک ہنگامہ ہے بھائی۔ آخر حج کرنے جا رہا ہے ایک شخص، اپنی عبادت کرنے کے واسطے جا رہا ہے، ایک ہے اس کا احترام۔ شریعت نے بے شک حج کرنے والے کے احترام اور عزت کی ہدایت فرمائی ہے، مستحب قرار دیا ہے کہ بھئی حاجی کو رخصت کر دو عزت کے ساتھ، جب آئے تو اس کا خیر مقدم کرو، کیونکہ اس کی آنکھوں نے اس جگہ کو دیکھا ہے کہ اس زمین پر اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ ایک ہے اس کا احترام، یہ ایک الگ چیز ہے، اس کے ساتھ جو ہم نے رسموں کو جوڑا ہے۔ میں ایک دفعہ حج کو میرا جو جانا ہوا تو ایک صاحب بیچارے آ رہے ہیں بہت پریشان، میں نماز پڑھ کے آیا، میں نے کہا کہاں سے آ رہا؟ جی بازار سے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا بازار سے آ رہے اور نماز نہیں پڑھی؟ جی ہاں نماز میں بس اب جا رہا ہوں نماز پڑھنے، نماز ہی چھوٹ گئی بیت اللہ کی۔ سمجھ میں آیا بھائی کہاں گئے تھے؟ اجی کہنے کہ دیکھیے صحیح خاندانوں کے مسئلے، اب لوگوں کی فرمائش ہیں، کسی کا ٹیپ ریکارڈر، کسی کا گھڑی، کسی کی وہ 25,000 روپے خرچ ہو رہے ہیں میرے حج کرنے میں۔ میں نے 25,000؟ میں تو اپنی والدہ کے ساتھ آیا ہوں، ہم دو کا خرچ ہے اور مشکل سے 9-10 ہزار خرچ ہوئے ہیں، آپ کے 25,000 کہاں کہاں میں خرچ ہو رہا ہے؟ اجی وہ سامانوں میں خرچ ہو رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کیا حج کہ بیت اللہ کی نماز چھوٹ رہی، اس کی فکر نہیں ہے، وہ سارا سامان رشتہ داروں اور دوستوں کا لینا۔ میں نے کہا آخر آپ کو کیا مجبوری؟ اجی کہنے لگے جب میں چلا تھا گھر سے تو لوگوں نے مجھے ہدیے دیے تھے، اب ہدیوں کے جواب میں ہدیے دینے ہیں نا یہاں سے جا کر کے۔ اب بتائیے کہ حج کہاں گیا اس بیچارے کا سکون اور اطمینان کے ساتھ؟ نمازیں نہیں ہیں وہاں کہ جہاں کی نماز ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہو، وہ بندہ خدا دنیا داری میں لگا ہوا ہے کہ صاحب مجھے لوگوں نے ہدیے دیے تھے، میں بھی لے جا کر ہدیے دوں گا۔ یہ رسمی طور کیا ہے؟ عزت کرنا کسی حاجی کی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ رسمیں ہم نے جوڑی ہیں کہ جو حج کو جا رہا ہے اس کو بھی دو، اور دلوں میں وہ بات چھپی ہوئی ہے کہ جب یہ آئے گا تمہارے واسطے بھی لائے گا۔ سمجھ میں آئے؟ اسی طرح شادیوں کے اندر کہ شادی اور بیاہوں میں ہدیے جو دیے جاتے ہیں، نام ہدیے کا ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے اس کو ہمارے یہاں کی اردو زبان میں، ہمارے شمالی ہندوستان میں اسے کہتے تھے نوتا۔ تو وہ نوتے کے جو کپڑے جایا کرتے تھے چیزیں، اس میں کیا ہوتا تھا؟ باقاعدہ لکھ لیا کرتے تھے کیا آیا ہے فلاں کے یہاں سے۔ بھائی کیوں لکھ رہے؟ کہنے لگے کل کو جب اس کے یہاں شادی ہوگی تو ہم کو بھی تو دینا پڑے گا، اسی لیے لکھتے ہیں کہ اس نے کیا دیا تاکہ اتنی ہی قیمت کی چیز ہم بھی دیں اس کو۔ ایسا نہ ہو کہ آئے تو 2 روپے کی چیز چلی جائے ہمارے یہاں سے 10 روپے کی چیز، تو ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اس بات سے لکھ لیتے ہیں کہ کیا چیز اس کے یہاں سے آئی، یہ رسمنی طور کیا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جہاں عبادت آئی، جہاں شیطان کو موقع ملا اس نے کوئی نہ کوئی رسم گھسا دی، اور جہاں عبادت کا نام و نشان نہیں، صرف انسانی ضرورت ہے، رسم وہاں سے غائب ہے۔ تو بہرحال نکاح جو ہے اس کو شریعت نے اس کا حکم دیا، اور حکم دینے کے ساتھ اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک عبادت کی بن گئی ہے۔ تو یہاں حکم دے رہے ہیں کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، نکاح کرو۔ ہاں تو میں اس پر جو بات میں کہنے تھی کہ وہ نکاح جب عبادت بن گیا، عبادت اسی وقت تک ہوگی جب تک کہ اس طرح پر کیا جائے جس طرح پر اللہ اور اس کے رسول نے ہدایت دی۔ یہ بات مجھے کہنی تھی۔ تو یہ رسموں سے الگ ہم کو نکاح کی مجلسیں اور نکاح کی جتنے بھی باتیں ہیں وہ اتنی ہی اس طرح کرنی چاہیے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو فرمایا۔ آپ دیکھیے یہیں نکاح کی مجلس ہوتی ہے، مسجدوں کے اندر ہوتی ہے، لیکن سارا اہتمام کس بات کا؟ ایک تو یہ کہ جناب والی وہ جو اسٹیج جو بنایا گیا دلہا اور دلہن کے بیٹھنے کا، اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ سمجھ میں آیا؟ اسی طرح سے فوٹو جو ہیں وہ صحیح پورے طور پر کھینچانے چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کے ہاتھ ہلنے کے جو ہے وہ ادا وہ رہ جائے، چھوٹ جائے، کہیں اس کا پیر آگے کرنے کی ادا رہ جائے، وہ کہیں اس کو جو ہے اس کا فوٹو نہ لے سکیں، یہ نہ ہونے پائے۔ سارا اہتمام اس چیز کا ہے، ذہنوں کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں ہے کہ زندگی کا ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ جس کو عبادت قرار دیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نماز پڑھنے والے کے سجدے کی بھی ہم فوٹو لیتے ہیں، اسی طرح سے روزہ رکھنے والے کے افطار کا بھی ہم فوٹو لیتے ہیں؟ نہیں لیتے، کیونکہ وہ محض ایک عبادت ہے، لیکن فوٹو لیا جاتا ہے تو ان چیزوں کا یہ عبادت نہیں ادا ہوگی جب تک کہ اس کو عبادت کے تصور سے اور اسی طرح پر نہ کیا جائے جس طرح پر اللہ اور اس کے رسول نے اس کی ہدایت دی ہے، تاکہ ہم کو ثواب ملے۔ تو ثواب غائب، گناہ آ جاتا ہے۔
ہم گناہوں کا اہتمام کرتے ہیں اور ثواب کا اہتمام نہیں تو ثواب سے محروم ہوگا، گناہ اپنے سر لاد لیے ہم نے. تو اس لیے ان باتوں کی پورے طور پر رعایت رکھنی چاہیے. اور میں خاص طور پر اپنی بہنوں سے خطاب کروں گا، اس لیے کہ ان کو زیادہ اس بات کا لحاظ ہوتا ہے، برا نہ مانیں، کیونکہ میرے بھی خاندان ہیں، میرے بھی گھر ہیں، میرے بھی ماں بہن ہیں اور مجھے تجربہ ہے، اس لیے اس کو برا نہ مانیں. کوئی بات میں آپ کے لیے طرح نہیں کہہ رہا ہوں. عورتوں کو اپنی ناک کی سلامتی کی زیادہ فکر ہوتی ہے، سمجھ میں آیا؟ کہنے کہ بھائی اگر یہ نہ کیا تو پہلے بتاؤ تو خاندان میں برادری میں کیا منہ دکھائیں گے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا. تو اس لیے یاد رکھیے یہ عبادت ہے، اپنے ثواب کو مت کھوئیے. اور جہاں تک رسموں کا تعلق ہے، جہاں تک ان سارے جو یہ دھندے ہم نے اس کے ساتھ کیے ہوئے ہیں ان کا تعلق ہے، یہ تو اگلے دن لوگ بھول جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جس ناک کے اونچا رکھنے کی فکر ہے، جس عزت کو جس ذریعے سے بنانے کی فکر ہے، اس کے ذریعے سے تو عزت بنتے آج تک دیکھا نہیں. میں کہاں کرتا ہوں، کسی نے کوئی رجسٹر ایسا نہیں بنایا، کوئی کتاب ایسی نہیں لکھی، کوئی انسائکلوپیڈیا ایسی نہیں بنی آج تک کہ جس میں یہ بات لکھی گئی ہو کہ گویا انسانی تاریخ میں کس نے سب سے بہترین شادی کی تھی، سب سے بہترین جہیز اس نے دیا تھا، سب سے اعلیٰ درجے کی رسمیں اس نے کی تھیں اس شادی کے اندر. کوئی ایسی لسٹ آج تک نہیں بنی ہے. تو لوگ کرتے ہیں اور اگلے دن بھول جاتے ہیں. اس لیے اس طرح کی ناپائیدار چیزوں میں اپنی عزتوں کو منحصر سمجھنا یہ غلط ہے، یاد رکھیے. بلکہ اور میں گناؤں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں اگر جو چیزیں یاد رہتی ہیں تو وہی یاد رہتی ہیں کہ جو صحیح عمل ہوتے ہیں وہی یاد رکھتے ہیں. چنانچہ آپ پوچھ لیجئے بھائی، ہاں واقعی فلاں کی یہاں جو شادی ہوئی تھی شادی تو وہی ہے بھائی، مانا کہ سب کچھ کر سکتے تھے مگر نہایت سادگی کے ساتھ واقعی انہوں نے اپنے نصیب کے اندر اور بالکل سادہ طریقے پر انہوں نے جو ہے شادی بیاہ کر دی. واقعی بھائی شادی تو ویسی کرنی چاہیے، یوں کہتے رہتے ہیں مگر کرتے وہی ہیں. سمجھ میں آیا کہ جو شیطان کروانا چاہتا ہے. اس لیے ان سب چیزوں کو خاص طور پر بہنیں خیال رکھیں کہ جس کی وجہ سے ان کا ثواب ضائع نہ ہو اور گناہ ان کے سر نہ آئے. خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کو وہ حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو ان کے کپڑوں کے اوپر عطر کے نشانات تھے. اس زمانے میں وہ آج کے سینٹ نہیں ہوتے کہ بالکل ہوا میں اڑ جاتے ہیں. اس زمانے میں جو خوشبوئیں تیار ہوا کرتی تھی زعفران کے اندر، تو وہ کپڑوں پر لگاتے تو اس کا دھبا ہوا کرتا تھا، رنگ آ جایا کرتا تھا، بدن پر بھی لگاتے تھے. تو وہ شادی بیاہ کے موقع پر خاص قسم کی وہ پرفیوم اور عطر تیار ہوا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بدن اور کپڑوں پر وہ اس عطر کے اثر تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا اور پوچھا کیا تم نے شادی کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، جی ہاں میں نے شادی کر لی ہے. اول تو یہاں یوں دیکھیے، یہیں سے ایک اور بات میں بتلا دوں اگرچہ وہ تفسیر پوری نہ ہو ان آیتوں کی. دیکھیے کیا تعلق تھا صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا اپنے بزرگوں سے جس طرح کا تعلق ہو سکتا ہے، یہ تو یقین کرنے کی بات ہے کہ صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے 1000 گنا زیادہ بڑھ کر تعلق تھا. سمجھ میں آیا؟ لیکن عجیب تماشا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں یا ایک اور عبداللہ ابن غالباً دوسرے ہیں 10 مبشرہ میں سے کوئی ہیں، مجھے نام کا فرق ہے لیکن ہیں انہی میں سے کوئی صحابی، شاید عبداللہ ابن مسعود ہی ہیں. بڑے قریبی تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ شادی ہو گئی اور اللہ کے رسول کو پتہ بھی نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر صحابہ کے اندر شادی کر لینا ایک کوئی رسمی چیز نہیں تھی، ایک ضرورت ہے جس کو ہم نے کر لیا ہے. 2-4 دوست احباب جو بھی گھر کے ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، لیجیے ہو گئے شادی. 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، گھر کے آدمیوں کی موجودگی کافی ہے، لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ صاحب باقاعدہ فہرست بنا کر کے جب تک ہم نہ بلا لیں سب کو کارڈ چھپوا کر کے اور جب تک کہ ہم گویا اس کے پوری پبلسٹی نہ کر لیں جب تک نکاح نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں ان کے نہیں تھا. تو دیکھیے عبداللہ بن مسعود جیسے کہ جو میرا خیال سے کہ روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوں گے لیکن نکاح کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو پتہ بھی نہیں. خوشبو دیکھ کر بدن کی پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم نے شادی کی؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں شادی کی. فرمایا کہ مہر کیا باندھا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کھجور کی 1 گٹھلی کے برابر سونا. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک کھجور کی 1 گٹھلی. یہ حدیث آتی ہے مہر کے باب میں
کہ مہر کم سے کم کتنا ہونا چاہیے، تو اسی سے جو ہے فقہا نے مسئلہ نکالا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 10 درہم جو ہیں، سمجھ میں آیا، وہ کم سے کم مہر ہونا چاہیے، اس لیے کہ 10 درہم ہی کے چوری کرنے پر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر میں مال جو ہے وہ 10 درہم سے کم جو ہے اس کو مال نہیں کہا جاتا، کم سے کم درجہ جو ہے مال ہونے کا وہ 10 درہم ہے، لہذا یہی مہر ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولن ولو بشاتن، عبداللہ بن مسعود سے فرمایا ان صحابی سے کہ ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ذبح کر کے کر لو، بکری ذبح کر لو، اور کوئی ضرورت نہیں کہ لمبے چوڑے اونٹ اور گائے اور یہ سب کچھ ذبح کر سکو، بکری ہی ذبح کر لو، لیکن ولیمہ کرو۔ کس لیے؟ ظاہر بات ہے کہ خوشی کا اظہار ہے، تاکہ اپنے دوست احباب گھر والے جو بھی کچھ آ سکیں وہ اس میں شریک ہو جائیں اس خوشی کے اندر، تو خوشی میں شریک کرنا جو ہے وہ تو اچھی بات ہے۔ یا اسی طرح سے اعلان کرنا، اعلان نکاح جو ہے اس کو بھی سنت قرار دیا گیا ہے۔ اسی واسطے حدیث میں ہے کہ اعلنوا النکاح ولو کان بالدف، نکاح کا اعلان کرو اور اگرچہ تم دف بجا کر کیوں نہ ہو۔ ہم نے کیا کیا؟ انگریزی باجے بجانے شروع کر دیے، سمجھ میں آیا؟ کہاں دف اعلان کے واسطے اور کہاں بین باجے، کوئی جوڑ ہی نہیں اس سے۔ تو وہ جو اعلان نکاح تھا، فقہا لکھتے ہیں کہ وہ ایک دف جو ایک طرف سے کھلی ہوئی ہو اور دوسری طرف سے اس پر وہ جس کو مر دیا جائے جس سے کہ آواز نکلتی ہو، اور اس میں کوئی وہ ایسی چیزیں بھی نہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں کہ جس سے کہ میوزک پیدا ہوتی ہو، عربی میں اس کو کہتے ہیں تطریب، تطریب جس سے نہ ہو کہ آوازوں کے اندر صرف دھب 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 صرف اعلان ہو جائے کہ بھئی ہاں نکاح ہو گیا۔ یہ تھی وہ دف۔ اور جو میں یہاں وہ بات بھی بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دولت کدے میں عید کے دن جو لڑکیاں دف بجا رہی تھیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے اور مدینہ کی لڑکیاں جو دف بجا کر وہ گیت گا رہی تھیں، وہ دف جو ہے وہ بین باجا نہیں تھا، وہ دف بھی وہی تھا، سمجھ میں آیا کہ جس میں کوئی ساز نہیں تھا، خالی بس اس طرح دبا کر مار رہی تھی بغیر ساز کے۔ تو اسی واسطے فقہا یہ کہتے ہیں کہ خالی دف بجانا جائز ہے، لیکن کسی ایسے انداز میں دف بجانا کہ جس سے وہ میوزک بنتا ہو اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کل اللہو والغناء حرام، ہر کھیل اور گانا جو ہے وہ حرام ہے۔ اس میں سے کچھ چیزوں کو نکالا ہے کھیل کے اندر، گھڑ دوڑ کرنا، خود اپنی دوڑ لگانا، تیر اندازی کرنا، یہ اس زمانے کے اندر بندوق نشان لگانا، یہ اس طرح کی چیزیں کہ جس سے بدن میں طاقت پیدا ہو، بدن میں چستی آئے اور انسان میں بہادری پیدا ہو، اس طرح کے کھیل جائز ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کہ جس میں محض وقت ضائع ہوتا ہو، وقت بہت قیمتی چیز ہے، ان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو گانا حرام ہے۔ دف جو ہے وہ تھا، مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا کیرلا میں جانے کا، تو وہاں میں اور ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھ ہم گئے ایک جلسے میں، تو ان لوگوں نے استقبال کیا ہمارا 5 میل سے پیدل، ہم گاڑی کار میں بیٹھے ہوئے اور وہ جناب وہ پیدل ادھر ادھر، ان کے ہاتھوں میں وہ دف میں نے دیکھے تو مجھے یاد آیا، اوہو یہ ہے وہ عربوں کا طریقہ پرانا۔ تو عربوں کی تہذیب وہاں دیکھنے میں ملتی ہے، کیرلا کے جنگلوں میں اور دیہاتوں میں جا کر دیکھیں تو انہوں نے دف واقعی وہی بجا رکھا تھا کہ صلی علی محمد صلی علی النبی یہ کہتے ہوئے، اور بغیر تال و سر کے وہ خالی دف بجا رہے تھے، ویسی دف تھی، چھوٹی چھوٹی دفڑیاں جس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال اعلان نکاح جو ہے وہ بھی درست، مگر اعلان نکاح کی وجہ سے کہا گیا کہ مسجد میں کرنا مستحب ہے، اعلان نکاح کی وجہ سے کہا گیا کہ دف بجا لو بس، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اسی طرح اظہار مسرت کے لیے کہا گیا کہ ولیمہ کر لو۔ آج آپ دیکھتے ہیں تماشا، شیطان نے ہمیں کہاں لا کھڑا کیا، ولیمہ غائب اور دوسری دعوتیں حاضر۔ لڑکی والا تو لمبی چوڑی دعوت کر رہا ہے جس دن نکاح ہو رہا ہے، بلکہ نکاح سے بھی پہلے شادی دعوت کر دیتا ہے، اور جو لڑکے کو دعوت کرنی تھی اپنے گھر پر ولیمہ، وہ غائب۔ جس دعوت کو کہا گیا وہ ہم کر نہیں رہے، اور جس دعوت کو ہم سے کہا نہیں گیا وہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو شیطان نے داخل کر دی ہیں عبادت میں خلل ڈالنے کے واسطے۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس طرح سے نہیں ختم کرنا چاہیے کہ سنتوں کی جگہ دوسری چیزیں آ کر لے لیں اور سنتوں کا نام و نشان ختم ہو جائے۔
تو خوشی کا بھی اظہار کیجیے. فطری جذبات ہیں, خوشی کا اظہار ہونا چاہیے, اعلان نکاح بھی ہونا چاہیے, سب کچھ صحیح, لیکن اس کو ایک خاص انداز میں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, اور نکاح کرو تم بے